الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، 2-3 جمعہ پہلے موت اور مرنے والوں کے سلسلے میں اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، اس پر میں نے بیان شروع کیا تھا، لیکن چونکہ اس سے متعلق احکام زیادہ ہے، اس لیے ایک جمعہ میں بات مکمل نہیں ہو پائی، اور درمیان میں ماہ محرم آ گیا، اور ماہ محرم کے فضائل، یوم عاشوراء، اس کا روزہ اور کربلا کا واقعہ وغیرہ پر اب تک جمعہ میں آپ حضرات نے بیان سنا ہے۔ تو موت کے سلسلے میں اور مرنے والوں کے سلسلے میں جو گفتگو چل رہی تھی، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے آج چند احکام بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کو کوئی مصیبت آ پڑے، مصیبت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی مصیبت ہو، مال کا نقصان ہو گیا، یہ بھی مصیبت ہے، طبیعت خراب ہو گئی، یہ بھی مصیبت ہے، روزی کی پریشانی ہے، راستہ چلتے ہوئے گاڑی سے گر گئے، نوکری چلی گئی، یا کسی کا انتقال ہو گیا، یہ سب کی سب چیزیں کیا ہیں؟ مصیبت کہلاتی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی پر کوئی مصیبت آئے اور وہ بندہ یہ کہے جس کا حکم اللہ پاک نے قرآن میں دیا ہے، قرآن کریم میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟
الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ یعنی صبر کرنے والے لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا، تو وہ لوگ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دعا پڑھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی آدمی پر کوئی مصیبت آئے اور وہ بندہ ایسا کہے جیسا کہ اللہ نے کہنے کا حکم فرمایا ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہے، یہ دعا پڑھے، اس کا معنی مطلب ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھے، اور ساتھ میں یہ بھی پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اگر کوئی بندہ مصیبت کے آنے پر یہ دو دعائیں پڑھ لیتا ہے، الا اخلف اللہ لہ خیرا منہا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو جو مصیبت آئی ہوئی ہے اس کے بدلے میں بہترین چیز نواز دیتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی بہت بڑی چیز عطا فرما دیتے ہیں، خیرا منہا، بہترین چیز۔ یہ جو دعا ہے کسی کے انتقال پر پڑھی جاتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس میں بہت زیادہ تسلی والی بات ہے۔ جب انسان مر گیا اس وقت خصوصاً اس دعا کو پڑھا جاتا ہے، حالانکہ اس دعا کو ہر مصیبت پر پڑھنا چاہیے۔ آپ کا سامان چوری ہو گیا، راستہ چلتے ہوئے ٹھوکر لگ گیا، آپ گر پڑے یا گاڑی پنچر ہو گئی، راستہ چلتے چلتے پیر مڑ گیا، ذرا سی معمولی سی بھی کوئی تکلیف آئے، مصیبت آئے، تو بندے کو یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے مسلمان بہت سارے ایسے ہیں، جب راستہ چلتے ہوئے ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ٹھوکر لگ جاتا ہے، آدمی کا پیر مڑ جاتا ہے، تو آدمی دعا نہیں پڑھتا بلکہ گالی دیتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ماں کی، فلاں کی، یہ ہے وہ ہے، گالیاں زبان سے نکالتا ہے، حالانکہ شریعت نے کہا کہ تم دعا پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ دعا پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معمولی کوئی مصیبت آ جائے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس دعا کے اندر تسلی کا بہت بڑا سامان ہے۔ جب کسی کا انتقال ہو گیا تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے، انا للہ، کیا مطلب ہے؟ اے اللہ ہم سب تیرے ہیں، یہ جو آدمی مر گیا ہے یہ اکیلا اللہ کا نہیں ہے، بلکہ اس کے جتنے خاندان والے، رشتہ دار، دوست و احباب زندہ باقی ہیں، باحیات ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے ہیں۔ انا للہ، للہ کیا مطلب؟ اللہ ہمارا مالک ہے، جان کا بھی مالک ہے، مال کا بھی مالک ہے۔ دکان میں نقصان ہو گیا، انا للہ، صرف یہ دکان اللہ کی نہیں ہے، میں بھی اللہ کا ہوں، اور میرے پاس جو کچھ ہے، مال و دولت، آل و اولاد، وہ سب کے سب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔
جب انسان کے دل میں یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ میں بھی اللہ کا ہوں اور ہم سب اللہ کے ہیں، تو اس کو تسلی ہو جاتی ہے کہ جب ہم سب اللہ کے ہیں تو اللہ نے جو چیز ہمیں دی ہے وہ اپنے پاس لے لیا، تو اس میں واویلا مچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، چیخ و پکار کرنے کی اور شکوہ شکایت کرنے کی، چیخنے چلانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں۔ ایک اللہ کے پاس چلا گیا ہے، ہم سب اللہ کے ہیں، اللہ تعالی ہمارا مالک ہے، مالک کو پورا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی مملوک میں جیسا چاہے تصرف کرے۔ جیسے آپ کا مکان ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے مکان میں 10 ٹیوب لائٹ لگائیں، 15 لگائیں، پانی کا کوئی نلکا لگائیں، ٹنکی لگوائیں، بور ڈلوائیں یا خالی چھوڑ دیں، کرائے پر دیں یا نہ دیں، یہ آپ کی مرضی ہے، کیونکہ آپ اس مکان کے مالک ہیں۔ اسی طرح سارے کے سارے انسان، چاہے ہمارے باپ ہو، ماں ہو، دادا ہو، ہماری اولاد کیوں نہ ہو، یہ سب کے سب کون ہیں؟ اللہ کے ہیں، ہم سب اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ نے اپنی چیز کو اپنے پاس بلا لیا ہے تو ہمیں شکوہ نہیں کرنا، ہمیں چیخ و پکار نہیں کرنا، زبان سے الٹی سیدھی باتیں نہیں نکالنا۔ کسی کے انتقال ہو جانے پر دل میں صدمہ ہوتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن زبان سے ناشکریے کے الفاظ نکالنا کہ اللہ نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا، یہ ہرگز پسند نہیں ہے۔ یہ گویا اللہ کے ساتھ ناشکری ہم کر رہے ہیں۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے، اللہ کی دی ہوئی چیز اللہ نے لے لیا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ کے پاس کوئی آدمی اپنا سامان رکھواتا ہے کہ دیکھو میں سفر پر جا رہا ہوں، میرا گھر خالی رہے گا، یہ لے لو، چابی اپنے پاس رکھو، میں سفر سے آنے کے بعد چابی لے لوں گا۔ اب سفر سے وہ 2 دن بعد 3 دن بعد آیا اور آ کر کے اپنی چابی لے گیا، تو اس میں آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی چیز تھی، وہ لے گیا۔ ایسے ہی سارے کے سارے انسان اللہ کے ہیں، اللہ نے ایک کو موت دے دیا، اپنے پاس بلا لیا، تو اس میں کوئی شکوہ شکایت والی بات، اعتراض والی بات، ناشکری والی بات ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جب کسی پر کوئی مصیبت آئے تو یہ دعا پڑھو، انا للہ، اور آگے کیا ہے اس دعا میں؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ یہ جو ایک بندہ جس کا انتقال ہوا، جو اللہ کے حضور میں چلا گیا ہے، یہ آج گیا ہے، کل میرا نمبر ہے۔ ہم یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے آئے ہوئے نہیں ہیں، وہ آج گیا ہوا ہے تو کل ہمارا نمبر آنے والا ہے، پرسوں کسی اور کا آنے والا ہے۔ ہم سب کو لوٹ کر کے اللہ کے پاس ہی چلے جانا ہے۔ پہلے وہ چلا گیا تو کچھ دیر بعد میں بھی جانے والا ہوں، جب جاؤں گا وہاں اس سے ملاقات ہو جائے گی جو ہمارے ساتھ دنیا میں رہتا تھا، چاہے دوست ہے، رشتہ دار ہے، یا بیٹا ہے یا باپ ہے، وہاں ملاقات ہو جائے گی۔ تو دیکھیں اس میں کتنا تسلی کا سامان ہے، کس قدر تسلی ہے اس آیت کے اندر، اس دعا کے اندر۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے یا کوئی مصیبت آ جائے تو اس دعا کو، اس کا معنی مطلب
दिल में समझते हुए जबान से पढ़ा जाए, ये आला दर्जा है। ये क्या है? आला मकाम है। कम से कम दिल के अंदर ये इस आयत का माना मफहूम होना चाहिए कि अल्लाह की दी हुई चीज है, अल्लाह ने अपने पास बुला लिया है, मैं भी एक दिन अल्लाह के पास जाने वाला हूं। इतना भी नहीं है तो कम से कम जबान से ये दुआ पढ़ लेनी चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये दुआ चाहे मुसलमान मर जाए चाहे गैर मुस्लिम मर जाए, इसी दुआ को पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर कोई गैर मुस्लिम का इंतकाल हो जाता है, वो मर जाता है, बाज लोग फी नारी जहन्नमा पढ़ते हैं, फी नारी जहन्नमा पढ़ते हैं, यानी ये जहन्नम में चला गया। नहीं, किसी भी कुरान की आयत में या किसी हदीस में ऐसा आर्डर नहीं दिया गया है कि गैर मुस्लिम अगर मर जाए तो फी नारी जहन्नमा कहो या अल्हम्दुलिल्लाह कहो। नहीं, कोई आर्डर नहीं है। गैर मुस्लिम मर जाए या मुसलमान मर जाए, यही दुआ पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। मुसलमान के लिए तो पढ़ते ही हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गैर मुस्लिम मर जाए तो उसकी मौत पर भी ये दुआ पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस दुआ का मकसद क्या? इस दुआ का मकसद है अपने आप को तसल्ली देना और अपनी मौत और आखिरत को याद कराना। ये जो मर गया है मेरा पड़ोसी गैर मुस्लिम, इन्ना लिल्लाह, हम सब अल्लाह के हैं, ये आज गया है, व इन्ना इलैहि राजिऊन, कल हमें भी लौट करके अल्लाह के पास जाना है। ये दुआ काफिर की मगफिरत के लिए या काफिर की बख्शिश के लिए नहीं पढ़ी जाती है। ये दुआ खुद अपने को तसल्ली देने के लिए और अपने अंदर मौत की याद को ताज़ा करने के लिए है। लिहाजा मुसलमान मर जाए या काफिर मर जाए, यही दुआ पढ़ना चाहिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लेकिन अकीदा सही होना चाहिए कि वो जो मरा है वो काफिर है, उसको मुसलमान समझ करके नहीं पढ़ना, क्योंकि वो मुसलमान नहीं है जाहिरी एतबार से। लिहाजा उसको मुसलमान समझ करके ये दुआ नहीं पढ़ना है, बल्कि अपने आप को तसल्ली देने के लिए, अपनी मौत को याद करने के लिए ये दुआ पढ़ना है। अगली दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती, ऐ अल्लाह मेरे ऊपर जो ये मुसीबत आई हुई है, इस मुसीबत में मुझे अजर अता फरमा। वख्लुफ ली खैरम मिन्हा, ऐ अल्लाह मेरे ऊपर जो मुसीबत आई है इसके बदले में कोई बेहतरीन चीज अता फरमा। मेरा सामान चोरी हो गया तो ऐ अल्लाह मुझे उससे बेहतर सामान अता फरमा। किसी का इंतकाल हो गया, उसकी वजह से बहुत सारे हमारे काम हुआ करते थे, ऐ अल्लाह मुझे उसकी जगह कोई और इंतजाम फरमा। हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तालीम दी है कि अगर किसी पर कोई मुसीबत आ जाए तो ये दुआ पढ़ा करो। अब एक मर्तबा क्या हुआ, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, अबू सलमा रजी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया। अब मैंने अपने दिल में सोचा, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अपने दिल में सोचा कि ये जो मेरा शौहर है इसका इंतकाल हो गया है, इससे बेहतर कोई आदमी इस इलाके में नहीं है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अगर
یہ دعا پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز عطا کرے گا. میرے شوہر سے بہتر تو کوئی پورے علاقے میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میں نے اس دعا کو پڑھ لیا. میرے شوہر کے انتقال پر میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. میں نے یہ دعا پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آیا اور بعد میں آپ کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہو گیا. تو دیکھیے معمولی سی دعا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اس دعا کو پڑھنے سے کیا ہوا، جو شوہر ان کا انتقال کر گیا تھا اس سے بہتر شوہر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس عورت کا نکاح ہو گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے اس میں رتی کے برابر بھی جھوٹ نہیں ہے. اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے اوپر کوئی بھی مصیبت آئے یہ دونوں دعا یاد کرنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے. تو خیر میں یہ بتا رہا تھا کہ گھر میں یا قریب میں کسی کا انتقال ہو گیا تو یہ دعا پڑھنا ہے. دوسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے، جس گھر میں انتقال ہوا ہے ان گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی، ان کی شہادت ہو گئی کسی موقع پر، اور وہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو، اس لیے کہ جعفر کے گھر والوں پر اب ایسی حالت آ گئی ہے کہ وہ کھانے پینے کی طرف توجہ نہیں دے سکتے. کیونکہ گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو گھر والے کھانے پینے کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. اس لیے پڑوس میں رہنے والوں کو اور اس گھر کے رشتہ داروں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے کہ دیکھو اس کے گھر میں موت ہوئی ہے، یہ بیچارہ کھانا نہیں بنا سکتا، یہ موت کے غم میں ڈوبا ہوا ہے، اس کے اوپر فکر لاحق ہو گئی ہے، لہٰذا تم لوگ کیا کرو، اڑوس پڑوس میں رہنے والے اور خاص کر کے اس میت کے رشتہ دار دوست و احباب یہ لوگ کھانے کا انتظام کریں. اب ہوتا کیا ہے، اڑوس پڑوس والے کھانے کا انتظام کرتے ہیں کیا، بہت کم کرتے ہیں، ورنہ اکثر ایسا ہوتا ہے اڑوس پڑوس والے یا رشتہ دار وغیرہ آ کر کے اس کے گھر میں گھس کر اس کے سامان کو استعمال کر کے اس سے پیسہ لے کر کے کھانا وغیرہ بنا کر کے خود کھاتے ہیں اور دوسروں کو کھلا کر کے چلے جاتے ہیں. حالانکہ کرنا کیا چاہیے، اپنے پیسے خرچ کرنا چاہیے، اپنا پیسہ لگا کر کے جس گھر میں موت واقع ہوئی ہے اس کو کھلانا ہے. رشتہ داروں کے اوپر پہلے یہ حکم آتا ہے اور پڑوسیوں کے اوپر یہ حکم آتا ہے. اگر ہمارے پڑوس میں غیر مسلم بھی ہے، اس کے گھر میں انتقال ہو گیا ہے، تو ہمیں کیا کرنا، ایک انسان ہونے کے ناطے اس غیر مسلم کو بھی کھانا کھلانا. اپنے گھر میں کھانا بناؤ اور اس کو لے جا کر کے دو، یا اس کو اپنے گھر میں بلا کر کے بٹھا کر کے کھلاؤ، کیونکہ اس کے گھر میں موت ہوئی ہے، وہ غم میں مبتلا ہے، پریشان ہے، وہ کھانے پینے کی طرف توجہ نہیں دیتا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے. اس لیے ہمیں کیا کرنا، غیر مسلم کا بھی پڑوس میں انتقال ہو گیا ہے تو ہمیں کھانا بنا کر کے ان کو لے جا کر کے دینا یا پیسے لے جا کر کے دینا.
کھانا خاص کر کے دینا چاہیے. پیسے بھی اگر دے دیں گے تو وہ کسی کام میں لے لیں گے, لیکن کھانے کی طرف پھر بھی توجہ نہیں دیتے. تو ہمیں کھا کر کے نہیں آنا, کھلا کر کے آنا چاہیے. ہاں کوئی آدمی دور دراز سفر سے آیا ہوا ہے, وہ آ کر کے میت کے گھر میں کھانا کھاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. جن لوگوں کا گھر اسی شہر میں ہے ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہاں کھانا نہ کھائے بلکہ اپنے گھر میں کھائے, وہاں جا کر کے کھلا کر کے آئے. کتنے دن تک؟ کم سے کم 3 دن تک کھانا کھلانا چاہیے. 3 دن تک کم سے کم کھانا کھلانا چاہیے, کیونکہ آدمی کے ذہن کے اوپر جو غم سوار ہے ممکن ہے کہ وہ 3 دن تک بھی کھانا نہ کھائے. چھوٹے چھوٹے بچے اگر ہوتے ہیں ان کی وجہ سے وہ کھانا بنا لیں گے, ورنہ بڑی عمر والے اگر ہوں گے تو وہ کھانے کی طرف توجہ نہیں دیتے. پانی وغیرہ پی لیں گے یا دودھ وغیرہ پی لیں گے, خاموش رہ جائیں گے زندہ رہنے کے لیے, لیکن کھانے کی طرف توجہ نہیں دیتے. اس لیے پڑوسیوں کو چاہیے, ایسے ہی رشتہ داروں کو چاہیے کہ جس کے گھر میں موت ہوئی ہے ان کو کھانا کھلائے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, من عزا مصابا فلہ اجر مثلہ. جس کے گھر میں انتقال ہو گیا ہے ان کو جا کر کے تسلی دینا, ان کو جا کر کے تسلی دینا, ان کی تعزیت کرنا. کیا ثواب ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا, جو آدمی کسی مصیبت میں گرفتار شخص کو تعزیت دیتا ہے, تسلی والے الفاظ بولتا ہے, تو اس مصیبت زدہ کو اللہ تعالیٰ جتنا ثواب دیتے ہیں اتنا ثواب تسلی دینے والے کو بھی ملتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اگر کسی مسلمان کو کانٹا بھی چبھ جاتا ہے, معمولی سا کانٹا اگر کسی مسلمان کو چبھ جاتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں گناہ معاف کرتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے ہیں. اب دیکھ لیجئے, راستے میں چلتے ہوئے کبھی پتھر چبھ جاتا ہے, کبھی کانٹا چبھ جاتا ہے, کبھی چلتے چلتے آدمی تھک جاتا ہے. حدیث میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو تھکان آ جاتی ہے, تھک جاتا ہے, مسلمان تھک جاتا ہے یا پریشان ہو جاتا ہے, ٹینشن اس کو ہو جاتا ہے, لیکن ہے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ, اللہ کی ناشکری نہیں کرتا, اچھا آدمی ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, اس کو ان تمام مصیبتوں پر بھی ثواب دیتا ہے. اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے. کانٹا چبھنے پر ثواب, پتھر لگنے پر ثواب, بخار آنے پر ثواب, سر میں درد ہونے پر ثواب, پیٹ میں درد ہونے پر ثواب, کھانا کھایا تھا ہضم نہیں ہوا اس پر ثواب, پیشاب کرنے میں تکلیف ہو گئی اس پر ثواب, وقت پر پینے کے لیے اچھا پانی نہیں ملا اس پر ثواب. مسلمان کو ہر لمحے میں ثواب ہی ثواب ہے. اگر آپ نے کسی مصیبت میں گرفتار آدمی کو تسلی دے دیا تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت زدہ کو جو ثواب دیتا ہے وہ ثواب آپ کو بھی دیتا ہے. لہٰذا کسی کے گھر میں اگر انتقال ہو گیا تو ان کو جا کر کے تسلی دینا کہ دیکھو ہر انسان کو دنیا میں آنا ہے, اللہ نے جتنی مقدر میں زندگی لکھی ہوئی ہے اتنے ہی دن رہنا ہے. دنیا میں کوئی بھی آیا واپس چلا گیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام آئے, 1000 سال تک زندہ رہے کم و بیش, لیکن ایک دن ان کو بھی واپس جانا پڑا. حضرت نوح علیہ السلام بھی تقریباً 1000 سال زندہ رہے, پھر بھی ان کو ایک دن واپس جانا پڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام نبیوں کے سردار ہیں, ان کی وجہ سے اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے, وہ بھی 63 سال کی عمر
दुनिया में गुजार कर इस दुनिया से पर्दा फरमा कर चले गए। तो दुनिया में कोई भी आया है उसके लिए अल्लाह ने एक मौत का वक्त मुकर्रर किया हुआ है, वो जरूर चला जाता है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। दुआ करो, इस्तिग़फ़ार करो, कलिमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र करो और मय्यत के नाम पर सदका खैरात करो। ये करने वाले काम हैं, चीखना चिल्लाना नहीं करना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। यहाँ तक फरमाया अगर कोई आदमी किसी के मरने पर चीखता है, चिल्लाता है, अपने गरेबान को फाड़ता है और जबान से अल्लाह की शिकायत करता है, नाशुक्री वाले जुमले कसता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो हम में से नहीं है, वो मुसलमान कहलाने के लायक ही नहीं है। क्योंकि मुसलमान कौन है? मुसलमान वो है जो ये अकीदा रखता है कि जो मर गया वो भी अल्लाह का, मैं जो जिंदा हूं मैं भी अल्लाह का हूं। अल्लाह ने अपनी चीज को अपने पास बुला लिया है, लिहाजा मुझे नाशुक्री नहीं करना, बल्कि क्या करना है? दुआएं मांगना है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना, अल्लाहुम्मा अजिरनी फी मुसीबती वखलुफ ली खैरम मिन्हा पढ़ना और मय्यत को सवाब पहुंचाने वाले अच्छे काम करना, कुरान पढ़ना, सूरह यासीन पढ़ना, सूरह इखलास पढ़ना, जो आपको आता है पढ़ करके दुआएं मांगना, वक्त को जाया नहीं करना है। तो खैर घर वालों को क्या करना? तसल्ली देना। बहुत से लोग बेचारे गरीब होते हैं, कफन का कपड़ा खरीदने के लिए भी पैसा नहीं होता, कब्र खोदने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं होता है। कब्र खुदवाने जाइए 1000-1200 रुपया लग जाते हैं। कफन का कपड़ा और उसके अलावा कब्र में जो लकड़ियां वगैरह रखते हैं, बोरी वगैरह डालते हैं और बहुत सारे काम होते हैं। इन तमाम इंतजामात को संभालने के लिए, इखराजात के लिए बहुत सारे घर वाले ऐसे होते हैं बेचारे, उनके पास पैसा नहीं होता। ये क्या है? फर्ज़े किफ़ाया है। फर्ज़े किफ़ाया का मतलब क्या? अगर उस मोहल्ले में से कोई एक आदमी भी उसकी मदद नहीं किया तो पूरे मोहल्ले वाले गुनहगार हो जाएंगे। पूरे के पूरे मोहल्ले वाले क्या हो जाएंगे? गुनहगार हो जाएंगे। कफन का इंतजाम करना, गुस्ल का इंतजाम करना और नमाज जनाजा का इंतजाम करना और कब्र में ले जा करके दफन करके आना, ये सब क्या है? फर्ज़े किफ़ाया। ये हम सब की जिम्मेदारी है। हमारे मोहल्ले में अगर किसी का इंतकाल हो गया, हम सब के ऊपर ये जिम्मेदारी है। अगर एक साहब ने वो जिम्मेदारी पूरी कर दी तो हमारे ऊपर से वो जिम्मेदारी उतर जाती है। अगर एक ने भी वो जिम्मेदारी पूरी नहीं की तो पूरा का पूरा मोहल्ला गुनहगार हो जाएगा। चाहे इमाम हो, चाहे मुअज्जिन हो, चाहे मुक्तदी हो, बड़ा हो छोटा हो, कोई भी हो, सब के सब गुनहगार हो जाएंगे। यहां तक कि उलमा इकराम ने लिखा है, एक गांव में एक वाकया पेश आया। गांव में क्या हुआ? कोई हजरत नहीं थे। आज भी हमारे कुर्बो जिवार में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो नमाज पढ़ा सकता हो। नमाज पढ़ाने वाला ही नहीं है, अजान कहने वाला नहीं है, नमाज जनाजा पढ़ाना, गुस्ल देना मय्यत को, कफन का कपड़ा देना, कब्र में उतारना, ये सारे काम करने के लिए कोई हजरत नहीं मिलते। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं। आपको मैं एक ताज्जुब की बात बताऊं, अभी चंद साल पहले तक का वाकया है। एक मस्जिद के बड़े जिम्मेदार ने मुझे बताया काफी साल पहले कि पहले ऐसा था, 25-30 साल पहले लोग गांव से आते थे
اور چھری لے کر کے آتے تھے، چاقو لا کر کے شہر میں جو امام صاحب ہوتے ان کو دیتے تھے اور بولتے تھے کہ حضرت وہ مرغی ذبح کرنے والی دعا پڑھ کر کے اس پر دم کر کے دو، ہم گاؤں میں جا کر کے مرغی ذبح کر لیا کریں گے۔ اب وہ امام صاحب کیا کرتے تھے، چاقو کے اوپر مرغی ذبح کرنے والی دعا، کیا ہے بھائی؟ سورہ یاسین اتنی لمبی ہے کیا؟ بسم اللہ اللہ اکبر ہو گیا۔ اتنی دعا بھی کوئی آدمی پڑھ نہیں پاتا تھا، تو امام صاحب کیا کرتے تھے، اتنی دعا پڑھ کر کے دم کر کے دیتے تھے۔ ان سے کہا جائے بھائی دعا سیکھ لو، سیکھتے نہیں حضرت ہم نہ آتا نہیں، ہم نہ وہ پڑھنا نہیں آتا، تمہیں پڑھ کو دم کر کو دو، آپ پڑھ کر کے دے دو، دم کر کے دے دو، جب تک اس چاقو کے اندر دھاری ہے، جب تک ہم کاٹ پائیں گے، مرغیاں کاٹ لیں گے، پھر آ جائیں گے سان پکڑا کر کے، دوسری چھری لے کر کے آ جائیں گے۔ ایسا جہالت والا زمانہ ہمارے علاقے میں گزرا ہے۔ تو بہرحال حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے فتاوی میں لکھا ہے کہ کسی گاؤں کا واقعہ ہے، ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، اس کو کسی طرح نہلا دیا، کفن بھی کیسے ہی پہنا دیا، قبر میں بھی کسی طرح اتار دیں گے، لیکن نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، کیونکہ نماز جنازہ میں دعائیں پڑھتے ہیں نا، نماز جنازہ میں دعائیں پڑھتے ہیں، پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک وجل ثناؤک، نماز جنازہ میں اس لفظ کو بڑھایا جاتا ہے، ولا الہ غیرک۔ دوسری تکبیر کہی جاتی ہے تو اس کے بعد درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور تیسری تکبیر کہی جاتی ہے تو میت کی مغفرت کے لیے دعا پڑھنا ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اگر کوئی نابالغ لڑکا مر گیا اس کے لیے الگ دعا ہے، اگر کوئی نابالغ لڑکی مر گئی ہے اس کے لیے الگ دعا ہے۔ اب یہ چیزیں نہیں آتی گاؤں والوں کو، تو انہوں نے کیا کیا، نماز جنازہ پڑھے بغیر ہی قبر میں دفن کر دیا۔ تو علماء نے فتویٰ دیا، علماء کرام نے فرمایا کہ دیکھو ان دعاؤں کو اگرچہ نماز جنازہ میں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کسی کو آتا نہیں ہے تو کم سے کم 4 تکبیر تو کہہ لیا کرو، میت کو سامنے رکھو اور 4 تکبیر کہہ لو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہو گئی 4 تکبیر۔ اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیا، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو علماء کرام نے فرمایا ہے کم سے کم اتنا تو کرنا چاہیے، اگر اتنا بھی نہیں کیا تو پورے گاؤں والے گنہگار ہو جائیں گے، پورے گاؤں والے گنہگار ہو جائیں گے۔ اور افسوس کا مقام ہے، ماں کا جنازہ آتا ہے، باپ کا جنازہ آتا ہے، بیوی کا جنازہ آتا ہے، پیچھے ان کے رشتہ دار، دوست و احباب اور ہم جیسے آپ جیسے محلے والے سب کھڑے رہتے ہیں، لیکن کسی کو دعا پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے، جس ماں نے پوری زندگی بیٹے کو پالا ہے، جس باپ نے پرورش کی ہے، اپنا خون پسینہ بنا کر کے اس نے اپنے بیٹے کے لیے گھر بنایا، نوکری والا بنایا، شادی والا بنایا، اپنی جان بچوں کے لیے لگا دیا، آج وہ باپ جنازے پر سوار ہو کر کے آیا ہے، ہم کیسے بیٹے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہیں پڑھ سکتے؟
अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना। तीसरी तकबीर के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है, ये भी अगर हम अपनी माँ के लिए ना पढ़ें, अपने बाप के लिए ना पढ़ें, अपने बेटे के लिए, बीवी के लिए, दोस्त और अहबाब के लिए, रिश्तेदारों के लिए ना पढ़ें, तो हम क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को? खुद उसको क्या मुंह दिखाएंगे? माँ ने अगर कयामत में गरेबान पकड़ करके पूछ लिया, ऐ बेटे, मैंने तुझको 9 महीने अपने पेट में रख करके पाला है और 2-2.5 साल तक मैंने तुझको अपना खून दूध बना करके पिलाया है, मरने के बाद तूने मेरे लिए एक मामूली सी दुआ क्यों नहीं पढ़ी? हम कैसे अपनी माँ के बेटे हैं, अपने बाप के बेटे हम कैसे हैं? ये मैं एक एहसास दिलाने के लिए बोल रहा हूं, आपको शर्मिंदा करना मकसद नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एहसास दिलाना चाहता हूं कि कब आप लोग सीखेंगे? कल 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 बोलते बोलते एक दिन मैं भी कब्र में चला जाऊंगा, आप भी कब्र में चले जाएंगे, लेकिन सीखेंगे कब? हर नमाज जनाजा में ये दुआ बताई जाती है, पढ़ाई जाती है और कहा जाता है कि इस दुआ को सीखो, पढ़ो, इसमें मय्यत की मगफिरत के लिए दुआ है, खुद नमाज जनाजा पढ़ने वाले की मगफिरत के लिए भी दुआ है। लेकिन कोई आदमी तवज्जो नहीं देता, कोई आदमी सीखता नहीं है, लापरवाही, बस लापरवाही। दुनिया की चीज हो, नया कारोबार शुरू करना है, 100 आदमियों से मशवरा लेकर के नया कारोबार आदमी सीख लेता है। नया कोई सॉफ्टवेयर सीखना है, अंगूठा छाप आदमी स्क्रीन टच वाला मोबाइल कैसे चलाना है सीख लेता है। एक दुआ नहीं सीख सकता, एक अत्तहियात नहीं सीख सकता, एक दुआए कुनूत नहीं सीख सकता, नमाज 4 रकात कैसे पढ़ना है नहीं सीख सकता। क्या अल्लाह को जवाब देंगे? कब तक हम इसी तरह जिंदगी गुजारते रहेंगे? हम में और जानवर में क्या फर्क रह जाएगा? इसलिए एहसास पैदा कीजिए, तन्हाई में अंधेरे में बैठ करके 5 मिनट रोजाना सोचा करें कि मैंने कब्र में जाने के लिए क्या तैयारी की है। मरने के बाद जो मुझसे सवाल किए जाएंगे, मैं उन सवालों का क्या जवाब दूंगा? दुनिया के लिए तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना ली है, 4-4 करोड़ रुपया डाल करके मैंने बिल्डिंग बना ली है। मरने के बाद के लिए मैंने क्या तोशा बनाया है? आदमी सोचेगा तो इंशाअल्लाह उसी वक्त से उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।